السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم الصرف کے کل کے سبق میں ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصلی کون سا لانا ہے؟ مکسور لانا ہے۔ اور اب اگلی بات آ رہی ہے کہ اگر عین کلمہ مضموم ہو یعنی عین کلمہ پر پیش ہو تو پھر شروع میں حمزہ کون سا لانا ہے؟ تو پھر شروع میں حمزہ وصلی بھی مضموم لگائیں گے اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تنصرو سے انصر۔ اب دیکھو، تنصرو سے سب سے پہلے تا کو گرایا، میں دوبارہ تعلیل کیے دیتا ہوں کہ تا علامت مضارع کو گرا دیا، نون کیا تھا؟ ساکن تھا پہلا حرف، تو آخر کیا ہے؟ آخر را یہ متحرک ہے، تو اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ اور اب عین کلمہ دیکھا تو عین کلمہ کیا بنتا ہے؟ صاد ہے، صاد پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو شروع میں حمزہ وصلی بھی کیا لانا ہے؟ ہم نے مضموم لانا ہے، پیش والا لانا ہے۔ تو اب تا کو گرایا تھا، پیچھے نون ساکن بچا تھا، پیچھے اس کے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لایا تو اون بن گیا۔ صاد جو عین کلمہ تھا یہ اس پر پیش ویسے رہنے دیا جائے گا۔ را کو میں نے دوسرا عمل کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے۔ تو تنصر سے انصر، یہ تو ہو گیا کہ اگر حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دینا ہے آخر سے، جیسے تدعو۔ اب دیکھو، تدعو سے ادعو، باقی عمل وہی کرنا ہے، اور آخر ہم نے اوپر جو متحرک تھا تنصرو میں اس کو ہم نے ساکن کیا تھا، لیکن چونکہ یہاں ساکن تو ہے لیکن یہاں حرف علت ہے واو، تو حرف علت کو ہم نے گرا دینا ہے۔ تو تدعو سے ادعو، اس کے آگے ہیں فوائد۔ 4 فائدے بیان کیے گئے ہیں امر کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ امر میں نون جمع مؤنث کا تو باقی رہتا ہے، لیکن نون اعرابی جب آئے گا تو اس کو ہم نے گرا دینا ہے۔ نمبر 2، نون ثقیلہ اور خفیفہ جیسے مضارع میں آتا ہے اسی طرح امر میں بھی آتا ہے، آپ گردان میں دیکھ لیں گے، ابھی ہم گردانے کریں گے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امر میں لام تاکید نہیں لگایا جاتا اور مضارع میں لام تاکید اس کے ساتھ آتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، ضرور بھی ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے یعنی کسرے والا ہوتا ہے، اس پر زیر آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ۔ فائدہ نمبر 4، حمزہ وصلی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ کہاں حمزہ وصلی مکسور لانا ہے اور کہاں حمزہ وصلی مضموم لانا ہے، تو وہی حمزہ وصلی بتا رہا ہے کہ حمزہ وصلی ہوتا کیا ہے۔ تو حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے، جیسے فَتْلُبُ سے فَتْلُب، یہ درمیان میں حمزہ کھڑا ہے، یہ حمزہ وصلی ہے لیکن اس سے پہلے فا آیا تو اطلب سے فَتْلُب بن گیا۔ اسی طرح مطلب، جب اس سے پہلے حرف آیا یا پہلے کوئی لفظ آیا تو اس کے ساتھ یہ مل کر کیا بن گیا؟ حرف آیا تو اس کے ساتھ مل کر اس کو ہم نے پڑھا۔ تو اس میں دیکھیں کہ پڑھنے میں وہ نہیں آ رہا لیکن لکھنے میں وہ باقی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اطلب سے مطلب بن گیا۔ یہ تو ہمارے یہاں تک قواعد بھی مکمل ہو گئے اور فائدے بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اب آتے ہیں امر کی گردان کی طرف۔ تو سب سے پہلے اسی طرح اب یہاں پر آپ کو خانے دیکھیں کہ زیادہ بنانے پڑیں گے۔ پہلے ہم کتنے بناتے آئے ہیں؟ 5 بناتے آئے ہیں۔ اب یہاں پر اگر اکٹھے صاحب کتاب نے جیسے کیا ہے، اگر آپ بھی اسی طریقے سے ایک ہی پیج پہ بنانا چاہیں تو آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ ایک ہی پیج پہ ان سارے خانوں کو بنا سکتے ہیں۔ اگر الگ الگ ہر گردان کو، جیسے امر معروف کی گردان اور امر مجہول کی الگ نکال لیں گردان، شروع میں اس کے سیغے کا خانہ بنا دیں تو یہ 3 خانے الگ بن جائیں گے۔ پھر آپ امر معروف بنون ثقیلہ اور امر مجہول بنون ثقیلہ کو الگ سے بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں تیسرا خانہ آپ سیغے کا اضافی بنانا پڑے گا، تو ایک پیج پہ اس طرح یہ گردانیں آ جائیں گی۔ پھر اسی طرح امر معروف بنون خفیفہ اور امر مجہول بنون خفیفہ کی گردان آپ جب لکھنا چاہیں گے تو اس کے شروع میں اس کو الگ پیج پہ لے آئیں تو سیغے کا خانہ ایک اضافی اس کے ساتھ کھینچنا پڑے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ
بنون ثقیلہ کے بھی 14 کے 14 سیغے آئیں گے اور بنون خفیفہ کے کتنے سیغے آئیں گے عزیز طلبہ؟ 8 سیغے آئیں گے، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس ترتیب سے ہم الگ الگ یہ خانے بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کو ترتیب آسان لگے آپ اسی کے مطابق اس کو لائیے گا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ امر معروف کی گردان کر کے لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ 2 مرد، لیفعلو چاہیے کہ کریں وہ سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، لتفعلا چاہیے کہ کریں وہ 2 عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں، افعل چاہیے کہ افعل یہاں پر دیکھیں، یہاں چاہیے والا میں نے لفظ بول دیا، معذرت۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں لام نہیں ہے، لام امر کا نہیں ہے، اس لیے یہاں چاہیے کا معنی ہی نہیں کریں گے۔ افعل کر تو ایک مرد، افعلا کرو تم 2 مرد، افعلو کرو تم سب مرد، افعلی کر تو ایک عورت، افعلا کرو تم 2 عورتیں، افعلنا کرو تم سب عورتیں، لیفعل اب یہاں پر دیکھو دوبارہ لام امر کا آ گیا، تو یہاں پر پھر ہم چاہیے کے ساتھ ترجمہ کریں گے، چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت، لنفعل چاہیے کہ کریں ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ تو امر معروف کی گردان ہو گئی۔ اب امر مجہول کی گردان دیکھیں، لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، لیفعلا چاہیے کہ کیے جائیں وہ 2 مرد، لیفعلو چاہیے کہ وہ کیے جائیں سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت، لتفعلا چاہیے کہ کی جائیں وہ 2 عورتیں، لیفعلنا چاہیے کہ وہ کی جائیں سب عورتیں، لتفعل اب دیکھیں یہاں پر جب مجہول بنائیں گے تو یہاں پر لام آتا جائے گا، تو یہاں ہم چاہیے کا معنی بھی کرتے جائیں گے۔ لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، لتفعلا چاہیے کہ کیے جاؤ تم 2 مرد، لتفعلو چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد، لتفعلی چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت، لتفعلا چاہیے کہ کی جاؤ تم 2 عورتیں، لتفعلنا چاہیے کہ کی جاؤ تم سب عورتیں، لیفعل چاہیے کہ کیا جاؤ میں ایک مرد یا ایک عورت۔ باقی انشاءاللہ